دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ معزز سامعین، آپ نے موضوع اور اس کا عنوان سن لیا ہے۔ یہ واقعی بڑا نازک موضوع ہے اور ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے قبل آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر آنے والے مہمان کے موضوع کو بڑے انہماک اور غور سے سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، لیکن کسی کے علم کو جانچنے کے لیے اس موضوع کو نہ سنا جائے، بلکہ اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جس جگہ پہ آپ کو اپنی زندگی میں نقص یا کمی نظر آئے تو کوشش کیجئے اس کو درست کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ بڑے ہی معزز، مکرم، ہدایت یافتہ اور عزت والے ہیں اور عقل مند، صاحب بصیرت اور دانا ہیں، جو بات سننے کے بعد اگر بات صحیح ہو اس کا دل فیصلہ کر دے اس کے صحیح ہونے کا، پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ عزیز سامعین، سود کہتے ہیں اس اضافی رقم کو جو کسی کو مقررہ سرمایہ کسی مقررہ تاریخ پر دینے پر وصول کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ لوگ کسی کو 10,000 روپیہ 6 ماہ کے لیے قرض دیتے ہیں، تو اس قرض دینے پر جو مقررہ رقم خاص شرح سے طے کر لیں کہ بھائی میں یہ رقم تجھے دے رہا ہوں، میں نے 10,000 روپے آپ سے وصول کرنے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اتنی مدت تک کے لیے میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، اور قرضے کے ساتھ جب اس کی واپسی ہوگی نا تو اتنی اضافی رقم میں لوں گا۔ اس اضافی رقم کو سود کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی قباحت بیان کی ہے، خود قرآن کریم نے اس کی بڑی مذمت کی ہے۔ دراصل یہ یہودیوں کا ایک نظام ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا ہے۔ یہ بینکاری کا سارا نظام اسی سود کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کئی ایک مالیاتی ادارے ہیں جو سودی کاروبار اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔
جیسا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی چند ایک صورتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم اس سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر لو۔ یعنی یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، میدان میں آ جانا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس سود کو اپنی تجارتی مجبوری بنا لی ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے جب تک ہم سود پر چیز نہ لیں، بینک سے لون نہ لیں۔ یہ ہماری کاروباری مجبوری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف ہمارے ایمان کی کمی ہے، وگرنہ حرکت آپ کی طرف سے ہے، برکت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے کونوں میں بھاگ دوڑ کرو، حرکت تم کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور پیو۔ یہ سود جو ہے ایک یہودیانہ نظام ہے، اور سود نے ہمیں اس طرح جکڑ لیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آ جائے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچیں گے۔ جو لوگ سود سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ اس کی گرد و غبار سے، اس کے دھوئیں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ آج جو ہم میں سے ایماندار طبقہ ہے جو سود سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا سودی نظام اور بینکاری نظام اس قدر ہماری جڑوں میں، تجارت میں بسا ہوا ہے کہ ہم اگر سود نہیں لیتے ہیں تو ہمیں اس کا دھواں، اس کی گرد و غبار پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً ہم اپنا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلا لیتے ہیں تو اس کرنٹ اکاؤنٹ کھلانے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے وہ ویسے پڑے رہتے ہیں؟ بینک نے، جو مالیاتی ادارہ ہے، اس نے اس کو اپنے کاروبار میں خرچ کرنا ہے، وہ سود پر دے گا آگے اور سودی کاروبار میں اس کو لگائے گا۔ اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کھاتے میں اس کا پروفٹ یا اس کا سود جمع نہیں ہوگا، لیکن آپ کے پیسہ جو ہے، جو بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ تو سودی کاروبار میں لگ گیا ہے۔ جبکہ اللہ کا فرمان یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کی کاموں میں تو کرو، لیکن برے کاموں میں، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی نے اپنے مال کو خرچ نہ کرو، کسی کا تعاون نہ کرو۔ قرضہ دے کر اس سے کسی قسم کا مفاد لینا، یہ سود کے زمرہ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ابو درداء صحابی آئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کوفہ میں رہائش رکھے ہوئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کو فرمایا، دیکھو تم ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں سودی کاروبار عام ہے، ایسی سرزمین میں رہتے ہو کہ لوگ اس کاروبار سے محفوظ نہیں ہیں۔ جس آدمی کا، آپ کا حق جس آدمی کے ذمے ہے، آپ نے کسی سے قرضہ دیا ہوا واپس لینا ہے، آپ نے اس سے کوئی ہدیہ، کوئی چارے کا گٹھا، کوئی جو کی وزن، کوئی چیز اس سے وصول نہیں کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ رِبَا، قرضہ دے کر کوئی مفاد لینا یہ سود ہے، کسی قسم کا مفاد نہ لیا جائے، یہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی، اور وہ کھجوریں مدینہ کی نہیں تھی، بڑی عمدہ قسم کی کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور جو ہے یہ ہمارے علاقہ میں تو نہیں ہے،
یہ تم نے کیسے حاصل کی، کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری جو خیبر کے کھجوریں ہیں نا، یہ 2 کلو دے کر میں نے 1 کلو یہ لی ہیں، یعنی 2 کلو کھجوریں دے کر میں نے 1 کلو لیے۔ آپ نے فرمایا اوہو یہ تو عین الربا، یہ تو واضح طور پر سود ہے۔ 2 ہم جنس چیزوں کا تبادلہ کرنا، گندم کا گندم سے، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سواء بسواء، برابری کے ساتھ، وہ اعلیٰ جنس کا ہو، اعلیٰ نوع کا ہو، اعلیٰ قسم کا ہو، دوسری گھٹیا قسم ہو، تب بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ نے جنس کا جنس سے تبادلہ کرنا ہے پھر برابری کے ساتھ کیا جائے اور نقد بنقد کیا جائے۔ اگر آپ نے برابر کیا ہے لیکن ایک طرف سے نقد ہے دوسری طرف سے ادھار ہے، جب بھی وہ سود بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں نا یہ جو ہم کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، چینج، یہ کسی نے کہا کہ میں نے درم دے کر دینار لینے ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں ابھی مجھے آپ درم دے دیں، میں ابھی آپ کو گھر سے لا کر دینار دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا کہ نہیں، یہ اسی مجلس میں آپ نے وہ دینار دینے ہیں، درموں کے جتنے دینار بنتے ہیں وہ اس مجلس میں طے کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ادھار ایک طرف سے نقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سود قرار دیا ہے کہ اجناس اگر مختلف ہو جاتی ہے تب بھی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن سودا وہ بھی نقد بنقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جنس چیزوں کا تبادلہ، اس میں 2 شرطیں ہیں کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور نقد بنقد ہوگا، اور اگر جنسوں میں اختلاف آ چکا ہے تو پھر ایک شرط ہے کہ سودا ایک ہی مجلس میں طے ہونا چاہیے، وہ ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سود جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سود کا 1 درم، 1 روپیہ لینا کتنا سنگین جرم ہے کہ انسان 36 مرتبہ بدکاری کر لے اور 1 روپیہ سود کا لے لے۔ یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو سود ہے نا اس کی کئی شاخیں ہیں، بضع و 70، کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایسا روحا سب سے ہلکی اور آسان، وہ کتنی سنگین ہے کہ انسان اپنی سکی ماں سے زنا کرتا ہے، سکی ماں سے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آج کا مسلمان اگر اس کی ماں کو کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے جو غیرت کے خلاف ہو تو وہ لال پیلا ہو جاتا ہے، اپنے بازو چڑھاتا ہے انتقام لینے کے لیے۔ لیکن یہ مسلمان اگر سودی کاروبار میں ملوث ہے اور سود بھی اس طرح کا کو اپنی کاروباری مجبوری سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کہ اپنی سکی ماں سے وہ بدکاری اور زنا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایک صورتیں ہیں جو سودی ہیں اور ہم اس کو لیتے دیتے رہتے ہیں۔ مثلا مجھے قرضے کی ضرورت ہے، میں کسی مالدار، کوئی بنیا، کوئی سرمایہ دار، اس کے پاس جاتا ہوں کہ بھئی مجھے نا 10 لاکھ قرضہ چاہیے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اعتماد کے طور پر اپنا مکان، اپنی زمین وہ مجھے دے دیں، جسے ہم گروی کہتے ہیں۔ وہ 10 لاکھ لے کر نا میں نے اپنا مکان اس کو دے دیا ہے۔ وہ اس مکان کو کیا کرتا ہے؟ وہ اس مکان میں خود رہائش رکھ لیتا ہے یا اس مکان کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ اب یہ جو کرائے پر اس مکان کو دیتا ہے یا آپ خود اس میں رہائش رکھتا ہے، یہ کس کے بدلے ہے؟ یہ اس قرض کے بدلے ہے جو 10 لاکھ اس سے لیا گیا ہے اور مکان اس کو دیا گیا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، جو گروی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانا، یہ اس حد تک تو جائز ہے۔
مثلاً میں نے کسی کو اپنا جانور گروی رکھا ہے، گھوڑا گروی رکھ دیا ہے، اس آدمی نے اس کو چارہ ڈالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، تو اس کے بدلے وہ اس پر سواری کر سکتا ہے یا اس کا دودھ دو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ سود میں آتا ہے۔ گروی اگر رکھ کر قرضہ لیا جاتا ہے تو جس سے میں نے پیسہ لیا ہے نا، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ ہاں، اگر اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، آپ اس کا معروف مارکیٹ ویلیو کے مطابق کرایہ طے کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا ایک واجبی سا کرایہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو جی اس کا 1000 روپیہ کرایہ طے کر لیتے ہیں، حالانکہ مارکیٹ میں وہ مکان 5000 کا ملتا ہے کرایہ کے طور پر۔ تو یہ صرف ہیلے کے طور پر ہم 1000 روپیہ کرایہ طے کر کے نا وہ 1000 اس کو دیتا رہتا ہے، یہ ایک ہیلے کے طور پر۔ میں اس لیے کہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق جتنا اس مکان کا کرایہ ہے وہ طے کر لیا جائے۔ جس سے میں نے پیسے لیے وہ ہر مہینے کے پیسے وہ کرایہ اس کے قرضے سے منہا کرتا رہے۔ اگر 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے تو ہر مہینے 5000 اس سے منہا کر دے۔ دوسرے مہینے اگر 1 سال کا 12 پر 60,000 روپیہ اس سے منہا کرے گا، 2 سال کا 1,20,000 روپیہ منہا کرے گا، وہ کرایہ اس سے منہا کرتا رہے۔ اگر کرایہ منہا کرنے کے بغیر وہ سارے کا سارا کرایہ خود رکھ لیتا ہے تو وہ کرایہ بطور سود کے وصول کرتا ہے۔ اس سود میں اور بینک کے سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم ملازم پیشہ آدمی ہیں اور ملازمت میں ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری کٹوتی ہر مہینے کرتی رہتی ہے، اور جب ہم ریٹائرمنٹ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں کچھ واجبات ادا کرتی ہے، کچھ واجبات اکٹھے دے دیتی ہے، کچھ پینشن کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ ایک جی پی فنڈ ہے، اور جی پی فنڈ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میری کٹوتی تو اتنی، میری سروس 25 سال کی ہوئی ہے اور میری کٹوتی اتنی بنتی ہے، اس کٹوتی سے کئی زیادہ روپے آپ کو ملتے ہیں۔ وہ جو کٹوتی سے زیادہ پیسے آپ کو ملتے ہیں نا وہ بھی سودی ہیں۔ کیوں سودی ہیں؟ اس لیے کہ ایک گورنمنٹ جو ملازم انسان ہے وہ جب ملازم انسان ملازمت کرتا ہے نا اس کو ایک فارم مہیا کرتی ہے، اس فارم کی شق نمبر 14 آپ محکمہ تعلیم سے وہ فارم حاصل کر سکتے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ فتاوی اصحاب الحدیث جو میں نے لکھا ہے نا اس کے اندر وہ فارم کی فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے۔ اس شق نمبر 14 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کٹوتی کو پورے کا پورا لیں گے یا آپ سود کے سمیت لیں گے۔ اگر اس پر آپ نے یس کر دیا ہے کہ ہاں میں نے سود کے ساتھ لینا ہے، پھر آپ کی کٹوتی کے ساتھ آپ کو اضافی رقم مل جائے گی۔ اگر آپ نو کرتے ہیں کہ میں نے سود نہیں لینا ہے تو آپ کو کٹوتی ہی کی رقم ملے گی، آپ کو اس سے اضافی رقم نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے جو آپ نے کٹوتی سے زیادہ رقم وصول کی ہے نا وہ گورنمنٹ آپ کے پیسے کو، کٹوتی کے پیسے کو لگاتی ہے سودی کاروبار میں، اور سودی کاروبار سے جو کچھ ان کو ملتا ہے اس میں کچھ آپ رکھ لیتی ہے، کچھ آپ کو دے دیتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس سے بھی خبردار رہیے گا کہ جی پی فنڈ میں سارے کے سارا آپ کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے زیادہ پیسہ گورنمنٹ کا سودی پیسہ ہے جو ایک ایگریمنٹ کے ذریعے، ایک معاہدے کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے فارم فل اپ تو کیا ہے لیکن اب آپ کو یاد نہیں پڑتا ہے یا آپ نے فل اپ نہیں کیا ہے، تو ابھی آپ درخواست لکھ کر دے سکتے ہیں محکمہ تعلیم کو کہ بھائی میں نے جو ملازمت اختیار کی ہے، جو کٹوتی آپ ہر مہینے کرتے ہیں، میں نے اپنی کٹوتی ہی واپس لینی ہے، اس سے زیادہ رقم میں نے نہیں لینی ہے، تو آپ کو اتنی ہی رقم ملے گی جو آپ کی اپنی رقم ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک سود کی قسم ہے
یہ ہاؤسنگ سکیم ہمارے ہاں جو مکان تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، یہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے مکان بنانے کی، وہ جو نقشہ نویس ہوتے ہیں اسے وہ بنا لیتے ہیں پرپوزل کہ اس پر کتنا اخراجات آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر 15 لاکھ روپے خرچہ آئے گا مکان کی تعمیر پر۔ وہ جو ہاؤسنگ سکیم ہے آپ کو پیسے دے دیتی ہے۔ جب آپ کا مکان تیار ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں آپ کی جگہ تھی، ہمارا پیسہ تھا، اب یہ مکان ہم کرائے پر دیتے ہیں، آپ نے رہنا ہے تب بھی کرائے پر رہیں، کسی کو دینا ہے تب بھی کرائے پر رہیں۔ اس مکان کا کرایہ طے ہو جاتا ہے کہ اس مکان کا کرایہ ہے 5,000 روپیہ، اگر آپ رہتے ہیں تو آدھا کرایہ آپ ان کو دیں گے ہاؤسنگ سکیم والوں کو، اور آدھا جو آپ کے رقم میں رہ جائے گا۔ اگر کسی کو کرایہ دیا ہے تو پھر بھی جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے نا مکان تعمیر کرنے کے لیے، وہ آدھی رقم آپ کو دے دیں گے اور آدھی خود رکھ لیں گے۔ یہ جو اس طرح مکان کو کرائے پر دینا یہ بھی سود کا ایک حصہ ہے اور سود کو جائز کرنے کا ایک ہیلا ہے۔ مکان میرا ہے، جگہ میری ہے، میں نے گورنمنٹ سے پیسے لیے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اضافی رقم سودی مجھ سے لے، وہ اس سے بچنے کے لیے مکان کو کرائے پر دے دیتے ہیں۔ ایک یہ شکل بھی سودی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک گاڑی لی ہے اور گاڑی وہ آئی 10 لاکھ کی آئی ہے، وہ جس کمپنی سے آپ نے گاڑی لی ہے نا، وہ کہتی ہے جب تک آپ میری رقم کو واپس نہیں کرتے ہیں آپ اس گاڑی کو رینٹ پہ چلائیں، اور جتنا رینٹ اس کا آئے گا وہ ہم تقسیم کر لیں گے، آپ جتنا دیر تک ہمارا قرضہ نہیں ادا کرتے یہ گاڑی رینٹ پر رہے گی، کرائے پر چلتی رہے گی، جو کرایہ آئے گا وہ ہمیں کچھ اس کا حصہ دیا ہے، جو آپ کو کچھ حصہ مل جائے گا۔ یہ بھی ایک شکل ہے ہمارے ہاں گاڑیاں لینے کی، اور جو اضافی رقم ہے نا اس طرح کے کرائے کی، یہ بھی ایک سودی قسم ہے جو ہمارے جسم میں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اسی طرح بینک جو گاڑیاں دیتا ہے لیز پر، اس کے بارے میں بھی یہ وضاحت سن لیں کہ گاڑی کی مارکیٹ کے مطابق قیمت ہے 10 لاکھ روپیہ، اگر آپ قسطوں پر لیتے ہیں تو وہ ہے 12 لاکھ روپیہ، وہ 2 لاکھ روپیہ ادھار کی وجہ سے زیادہ لیتے ہیں۔ اب بینک یوں کرتا ہے، وہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، وہ آپ سے ڈاکومنٹ لے لیں گے، وہ آپ کے نام پر وہ گاڑی کمپنی کو وہ وہاں بکنگ کروا لیں گے، وہ 10 لاکھ بینک آپ کی جگہ پر نقد پے کر کے وہ گاڑی لے لیتا ہے، آپ کی جگہ پر اس نے 10 لاکھ نقد ادا کر کے وہ گاڑی لے لی ہے۔ لیکن اب آپ نے جو اس کی ادائیگی کرنی ہے قسطوں کی شکل میں، وہ اس طرح ہوگی کہ آپ جب اقساط کو مکمل کر چکیں گے تو آپ نے 12 لاکھ ادا کیا ہے۔ ویسے نقد ادھار میں کی قیمت میں فرق کیا جا سکتا ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طرح فرق کرنا کہ بینک آپ کی جگہ پر 10 لاکھ نقد پے کر کے گاڑی نکال لے اور پھر اس 10 لاکھ کی جگہ آپ سے وصولی 12 لاکھ کی کرے قسطوں کے ذریعے، یہ ناجائز ہے۔ آپ خود پے کریں 10 لاکھ یا بینک آپ کی جگہ پر پے کرے، یہ ہر صورت میں سود بنتا ہے۔ آپ نے بینک کے آپ براہ راست کمپنی سے ڈیل کر لیں کہ میں آپ سے گاڑی لینا چاہتا ہوں، وہ کمپنی آپ کو قسطوں پر دیتی ہے، 12 لاکھ میں لے لیں، یہ جائز ہے۔ لیکن بینک کے تھرو بینک کو انوالو کر کے گاڑی لینا اور بینک آپ کی جگہ پر وہ گاڑی نکلوائے نقد پے کر کے اور آپ سے وصول کرے 12 لاکھ، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح یہ جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں اس کی بھی بے شمار شکلیں ایسی ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں۔ مثلا ایک سادہ سا کام پلاٹوں کا یہ ہے کہ میں نے کسی ذمہ دار سے جگہ خریدی ہے، میں نے اس کو پلاٹوں میں تقسیم کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ کارنل کا پلاٹ ہے
اور یہ کاروباری پلاٹ ہے، یہ رہائشی پلاٹ ہے، یہ بیک سائڈ پہ ہے، یہ پارک کے سامنے ہے. ہر پارک کی ویلیو کے مطابق قیمت ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میرا پلاٹ یہ میں نے لینا ہے. آپ اسے سودا کر لیں، وہ سودا طے ہو جائے گا کہ جو کمرشل پلاٹ ہے اس کی قیمت اور ہوگی، جو رہائشی پلاٹ ہے وہ اس کی قیمت اور ہوگی، کارنر کی اور ہوگی، یہ الگ الگ آپ اس سے طے کر لیتے ہیں. آپ قسطوں میں لے لیں یا نقد پے کر کے لے لیں، یہ الگ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی خریداری کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے جگہ کہاں لینی ہے. ادھر سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے قرعہ اندازی کے ذریعے پلاٹوں کو دینا ہے. جس نے درخواست دینی ہے وہ ہماری دفتر سے ایک فارم لے اور 10,000 روپیہ ساتھ لگا کر وہ جمع کرا دے، اور پھر ہم اس کو قرعہ اندازی کے ذریعے پلاٹ دیں گے. ابھی جگہ نہیں لی ہے، پلاٹنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں کیا ہے، سارا کام ہی ہوائی ہے. ادھر سے یہ فارم شروع ہو چکے ہیں. پلاٹ ہیں 1,000، درخواستیں ہیں 20,000. اب ہر درخواست کے ساتھ 10,000 روپیہ جو لگایا جاتا ہے، آپ بتائیں کہ اس 10,000 کو 20,000 سے ضرب دے لیں، کتنا پیسہ ہے جو انہوں نے فارموں کی شکل میں آپ سے وصول کر لیا ہے. اگر آپ کا پلاٹ قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے تو وہ 10,000 منہا ہو جائے گا، وگرنہ جہاں پلاٹ جگہ گئی ہے، جہاں درخواست گئی، وہ 10,000 بھی وہاں چلا گیا. پھر ایک بن جاتی ہے فائل. ابھی پلاٹنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی پلاٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کون سا پلاٹ، نمبر اس نے الاٹ کر دیے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ میرا پلاٹ کہاں واقع ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ کاروبار کی شکل بھی جائز نہیں ہے. وہ فائل پھر آگے فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی ہاں اس فائل کی قیمت ہے، ہم نے اتنے لاکھ روپیہ لینا ہے، وہ اضافی رقم لے کر آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ خریداری شروع کر لیتے ہیں. یہ جو پراپرٹی کا کاروبار ہے شرعی طور پر یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ایک چیز خریدی ہے، آپ جاتے ہیں کھل بنانے والے کے پاس سے یا چینی کا جو بروکر ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 1 ٹرک چینی کا چاہیے یا مجھے اتنی بوریاں کھل بنولے کی چاہیے. آپ سے سودا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو چٹ لکھ کر دے دیتا ہے. آپ نے وہ چینی کو نہیں دیکھا، اپنے قبضے میں نہیں کیا، صرف اس چٹ کے ذریعے کاروبار ہو گیا ہے. اب وہ چٹ جو ہے نا آگے بکتی ہے، فروخت ہوتی ہے. اب چینی کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، وہ چٹ تھی پہلے 12 لاکھ کی، اب وہی چٹ جو ہے کاغذ کا ٹکڑا 13 لاکھ کا بن گیا ہے. پھر بھاؤ اور اپ ہو جائے گا، پھر وہی 14 لاکھ کا بن جائے گا. وہی آگے فروخت ہوتی جاتی ہے. نہ مجھے پتا ہے کہ میری چینی کہاں پڑی ہے، میرا کھال بنولا کہاں پڑا ہے، کہاں، نہ میں نے اس پر قبضہ کیا ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز خریدی ہے وہ آگے بیچنے کا مجاز نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے. اسی طرح بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں. مثلا آپ کو قرضے کی ضرورت ہے تو آپ جاتے ہیں کسی آدمی کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ چیز، ایک میری چیز یہ موبائل ہے، میں آپ کو نقد قیمت میں یہ 10,000 روپے میں یہ فروخت کرنا چاہتا ہوں. یہ 10,000 میں نے اس سے لے لیا، یہ موبائل میں نے اس کو دے دیا. مجھے تو موبائل کے بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسے چاہیے تھے. اب پیسے ویسے تو کوئی نہیں دیتا ہے، تو آپ نے وہ موبائل لے لیا، مجھے 10,000 دے دیا. اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ موبائل میں آپ کو ادھار پر 12,000 میں بیچ دیتا ہوں. میں نے بیچا تھا 10,000 کا، 10,000 میں نے لے لیا. اب میں نے جو واپس کرنا ہے نا اس کو پیسہ، وہ 12,000 کرنا ہے. یہ موبائل تو درمیان میں ویسے ہی آ گیا ہے، وگرنہ وہ 10,000 روپیہ لے کر میں نے 12,000 اس کو واپس کرنا ہے. لیکن ہم نے ہیلا کر لیا ہے اس موبائل کو درمیان میں ڈال کر کہ میں نے موبائل نقد آپ کو 10,000 میں دے کر پھر میں نے آپ سے 12,000 روپے میں ادھار خرید لیا ہے کہ میں اس 12,000 کی ادائیگی میں 1 سال کے بعد کروں گا.
تو گویا اس موبائل کو باہر نکال دیں تو گویا کہ میں نے آپ سے 10,000 لیا ہے آج اور 1 سال کے بعد میں نے 12,000 واپس کرنا، یہ 2,000 رقم یہ سود کی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرو گے، اس کو بیعینہ کہتے ہیں، بیعینہ بعین ہی ایک چیز دے کر واپس لینا اور اس طرح سود کو رواج دینا۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی بیعینہ کرے گا اور وہ اس طرح دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا اور اللہ کی احکام کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے دشمن کو مسلط کر دیں گے، ذلت اور نقبت ان پر مسلط کر دیں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے اصل دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، ہمارے ہاں عام رائج ہے۔ ہم لوگ اگر ویسے کسی کو سود پر پیسے دینا، وہ کہتے ہیں یہ تو سودی کاروبار ہے، تو ہم درمیان میں ہیلا نکال لیتے ہیں۔ ہیلا جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے سودی کاروبار سے بچیے، پرہیز کیجیے، حد الوسع اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ سودی کاروبار ہے نا، یہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے اس میں کہ ہمیں زیادہ چیزیں مل رہی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا بیڑا غرق کرتا ہے، سود کا مٹھ مارتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے۔ 20 لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے یہ ہاؤسنگ سکیم سے پیسے لیے۔ میرا ایک دوست، اس نے بیچارے نے 90,000 روپیہ پیسہ اس سکیم سے لے لیا۔ اب کیا ہے، وہ کہتا ہے حافظ صاحب میں نے تقریباً 2 لاکھ روپیہ ادا بھی کر چکا ہوں، اب بھی کمپنی مجھ سے جو حساب کرتی ہے کہتے 60,000 روپیہ ابھی آپ کے ذمہ باقی ہے، 90,000 لیا ہے، 2,000 واپس بھی کر چکا ہے۔ جب ان سے بات کرتے ہیں کہتے بھی آپ کے ذمہ ابھی 60,000 روپیہ بقایا ہے۔ یہ کوئی آپ کے ہمدرد نہیں ہے، یہ قومی بچت سکیم والے ہو گئے اور بینکوں کی مختلف قسمیں جو ہیں اور مختلف ان کے آفریں جو ہیں، یہ ساری کی ساری سودی قسمیں ہیں۔ ان آفروں سے بچئے اور ان سکیموں سے بچئے۔ سادہ سا کام، اگر آپ نے دیکھے نا قرضہ کسی کو دینا ہے، پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اگر آپ کو کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہر سال کتنا لکھا جاتا ہے، گویا کہ آپ نے اگر 10 لاکھ قرضہ دیا ہے نا تو 10 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ قرضہ دینے کا ثواب اتنا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، وہ آپ کو رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ اس کو مزید مہلت دے دیتے ہیں، تو اس طرح مہلت دینے کے بعد جو سال گزریں گے نا، تو جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے ہر سال آپ کے نامہ اعمال میں ڈبل اجر جمع ہوتا رہے گا، ڈبل اجر۔ اگر 10 لاکھ دیا ہے تو 20 لاکھ کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ لیکن ان بنیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح آپ کا ذہن اگر دنیا داری کا ہے، پیسہ کھینچنے کا ہے، تو ثواب تو کیا ملنا ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی ختم اور دنیا کی عزت بھی ختم، اللہ کے رسول سے جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ، اور اسی طرح یہ انسانیت کے لیے ننگے شرم و حیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کا کھل کر مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سود جو ہے کس طرح انسان کو جکڑتا ہے۔ یہ اصل میں ہندوؤں کی سکیمیں، یہ بنیوں کی سکیمیں، یہودیوں کی سکیمیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے یہ سکیمیں رائج کی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سادے پن میں آ کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے چند ایک شکلیں رکھی ہیں جس میں عام طور پر ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے گا۔ یہ ہمارے کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ آپ کے سٹیٹس کو دنیا کے لحاظ سے اونچا کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو گاڑی دیتے ہیں جی، ہم کو یہ دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے
دنیا کے لحاظ سے تو اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، یہ ہمیں اوپر والے کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو رہنے سہنے کا ڈھنگ، رہنے سہنے کا معیار اونچا کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ موٹر سائیکل پہ چل سکتا ہے، یہ بینک والے آفر کریں گے کہ ہم آپ کو گاڑی دیتے ہیں، آپ پیسے اب نہیں ہیں تو آپ قسطوں کی شکل میں تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں دے دیں۔ یعنی یہ معیار زندگی کا اونچا کرنے کے لیے آپ کے ایمان پر شب خون مارتے ہیں۔ آپ اپنے معیار کو اونچا کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنا ایمان محفوظ رکھیں۔ یہ ایمان قیمتی چیز ہے، صحت کے لیے اور اپنی زندگی کا معیار اونچا کرنے کے لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بیمے کا کام ہے۔ بیمے والے جو ہوتے ہیں، پتہ ہے آج بیمہ جو ہے، آپ کی صحت کا بیمہ ہے، آپ کے بچوں کا بیمہ ہے، آپ کی دکان کا بیمہ ہے، آپ کے مکان کا بیمہ ہے، حتیٰ کہ آج کل یہ جو بازار حسن کی عورتیں ہیں نا، یہ اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی بیمہ کراتی ہیں، اور یہ بیمہ کرانے والے بھی آپ کے ہمدرد نہیں ہے۔ اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ گاڑی ہے مثلاً، یہ آپ کو چالان کر دیتے کہ آپ نے اس کی انشورنس کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے، یہ مجبوری کی بنا پر اگر ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ آپ اپنی اختیاری حالت میں یہ بیمہ جو کرواتے ہیں نا، اپنی صحت کا، اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، یہ صریحاً سود ہے، یہ یہودیانہ نظام ہے جس نے مسلمانوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس طرح کے سودی کاروبار سے محفوظ رکھے، ہمیں حلال خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت ہوگی، اس پر اکتفا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہاں جی، یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس روپیہ امانت کے طور پر پڑا ہوا ہے، کسی نے اس کو امانت دی ہے، تو ان پیسوں کا کاروبار بغیر پوچھے کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک مسجد کا امام ہے، اس کے پاس یہ مسجد کا چندہ پڑا ہوا ہے، یہ ایک امانت ہے۔ یا ایک آدمی ہے، اس نے کوئی امانت اس کے پاس کو رکھ کے چلا گیا ہے، یہ پیسے میرے نہیں ہیں، جس نے پیسے رکھے ہیں ان کے پیسے ہیں، میں اس پیسے کو بغیر اجازت کے استعمال کروں، یہ ناجائز ہے۔ وہ چندہ وہ میں نے امانت کے طور پر رکھا ہے، آپ اس کو بزنس میں استعمال کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فوائد پروفٹ حاصل کرتے ہیں، یہ ناجائز۔ ہاں، آپ اس سے بات کریں کہ بھائی میں مضاربت کی بنیاد پر آپ کی امانت کو کاروبار میں لگا لیتا ہوں، جو پروفٹ ہوگا ہم ایک خاص شرح کے ساتھ، میری محنت آپ کا پیسہ، تو ہم کاروبار لگا کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے جائز صورت کہ آپ کاروبار میں لگائیں، جو پروفٹ ہوگی ایک خاص شرح کے مطابق وہ 50-50 آپ پروفٹ کو تقسیم کر لیں، یا آپ 55 اور 45 کے شرح سے تقسیم کر لیں، یہ آپ کے ثوابدید پر ہے۔ لیکن اس کو پوچھے بغیر مسجد کا چندہ کاروبار میں لگانا یا کسی امانت کو کاروبار میں استعمال کرنا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بل آتے ہیں، گیس کا بل ہے یا بجلی کا بل ہے، اس میں 2 تاریخیں ہوتی ہیں، ڈیو ڈیٹ، کہ اس ڈیٹ تک اگر ادا کیا جائے تو اتنا ہے، اگر اس کے بعد ادا کرنا ہے تو یہ اتنا وصول کیا جائے گا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کو مالی جرمانہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مالی جرمانے کی گنجائش قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آپ اور کوئی حل کر لیں بر وقت بل کی ادائیگی کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ 20 تاریخ کا اس کو ادا کر دیں تو 1000 روپیہ، اگر 20 تاریخ کے بعد ادا کریں گے تو آپ سے 1200 روپیہ لیا جائے گا، یہ 200 روپیہ زائد لینا شرعاً کتاب و سنت کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اگرچہ اس کا نقصان تو ہوگا کہ لوگ
बर वक्त बिलों को अदा नहीं करेंगे, उसकी अदायगी के लिए को और हल निकाल लिया जाए। लेकिन ये माली जुर्माना करके इस तरह उसको मजबूर करना ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। इसी तरह हम मोबाइल का एडवांस लेते हैं, एडवांस 10 रुपये आता है, वो कहते हैं कि आपसे वसूली हम जब आप इसको करेंगे ना, किसी कार्ड को लोड करेंगे तो हम 10 रुपए की बजाय 12 रुपए, और यू फोन वाले तो ज़्यादा इसको काटते हैं। तो ये जो इजाफी पैसे काटे जाते हैं ना, लिया मैंने 10 रुपए है और देना मैंने 12 रुपए है, लिए मैंने 30 रुपए है, देने मैंने 40 रुपए, जो इजाफी पैसे जो हैं ये सूद के ज़िम्मे में आते हैं। जो एडवांस लेने वाले, खा वो जैज़ का हो या यू का हो या दूसरी कंपनियों का हो, जो पैसे जितने आपने लिए हैं अगर उतने ही वापस लें तो फिर तो है जायज़। इससे ज़्यादा पैसे वसूल करना वो इसी तरह है कि कर्जा लेकर पैसे ज़्यादा देना, वो सूद है। ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि एक चीज़ का नकद और उधार में फ़र्क करना ये जायज़ है। नकद अगर एक चीज़ 10 रुपए में मिलती है तो उधार में अगर वो 120 रुपए के देता है तो जायज़ है। वो आदमी जो चीज़ लेता है अगर उसको भी तो फ़ायदा पहुंचता है ना, उसने 100 रुपये अभी देने की बजाय वो 2 माह के बाद वो इसकी कीमत अदा कर रहा है, अगर खुद फ़ायदा उठा रहा है तो देने वाले को भी इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये देखें, हमने कराची जाना होता है ना, तो कराची जाने के लिए एक ही गाड़ी होती है, तो इस गाड़ी का जो बिजनेस क्लास है उसका अलग किराया है, जो एसी क्लास है उसका अलग किराया है, इकानमी का अलग है, ये अलग अलग किराए होते हैं। हालांकि उसी टाइम पे उसने जाना है, गाड़ी भी एक है। जितनी सहूलतें बढ़ती चलती हैं उतना किराया बढ़ता चलता है। इसी तरह आपको कि सहूलत मिली है तो आपकी उस भाव में कीमत में इजाफा हो गया। ये आपको जो सहूलत दी गई है ना, उसके एवज ये आपको किराया, उसको कीमत को बढ़ा दिया गया है। हाँ, इसकी 2 शर्तें हैं, वो भी ज़हन में रख लें। एक ये शर्त है कि अगर वो कोई आदमी वो वक्त पर पैसे ना दे सके, 2 माह का वादा था, 2 माह के बाद वो पैसे नहीं दे सका है, तो आप कीमत को बढ़ा दें कि भाई अब 120 नहीं है, अब 140 है। ये गलत है। या उसने कुछ किस्तें अदा कर दी हैं, अगर अगली किस्त शॉर्ट हो चुकी है तो आप कहते हैं कि ये तेरी पहली किस्तें वो जब्त हो चुकी हैं, ना आप किस्तें जब्त करें ना रेट बढ़ाएं। तो इस सूरत में नकद और आधार में फ़र्क किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस को कहा था, हमने जंग पे जाना है, हमें ऊँट दरकार है, आज एक नकद ऊँट किसी से लें, कल जब हमने वापस करना है तो हम उसको एक की बजाय 2 ऊँट देंगे। तो नकद और उधार में फ़र्क तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है कि एक ऊँट नकद और उधार 2। तो इस तरह नकद और उधार में फ़र्क करना जायज़ है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं जो मैंने बयान की हैं। भाई मेरे, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया है कि एक आदमी वो अपना सामान नकद 10 रुपए में देता है और उधार 12 रुपए में देता है, और कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। एक प्लाट है मसलन, वो आपको मिला है 2 लाख का, आप 2 लाख की किस्तें बना लेते हैं। भाई ये 2 लाख जो है ना, हम इसकी 20 किस्तें बना लेते हैं, एक किस्त इतनी है। तो ये किस्तों में जो आपने उसको रकम को तकसीम किया है, ये किस्तों का कारोबार, किस्तों में नकद उधार का फ़र्क करना ये जायज़ है। लेकिन मैंने जैसे पहले बात की है ना, अगर वो किस्त एक आदि ना दे सके तो आप कीमत बढ़ाने के मजाज नहीं है। एक शर्त, या उसकी पहली किस्त को जब्त कर लें कि चूंकि आप बर वक्त किस्त की अदायगी नहीं कर सकें, लिहाजा आपकी पहली किस्त मैं जब्त कर लेता हूं। ये 2 शर्तें नहीं होनी चाहिए। इसके 2 शर्तों के ना होते हुए किस्तों का कारोबार करना, नकद और उधार में फ़र्क करने में कोई कबाहत नहीं है, ये जायज़ है। समझ में आ गई आपको? चलें जी आगे। ये तो मैंने पहले आपको बयान कर दिया है कि एक मकान
قرضہ لیا گیا ہے، وہ مکان گروی رکھا گیا ہے، تو مکان جو گروی رکھ کر قرضہ لیا گیا ہے نا، یہ تو ہے جائز، لیکن اس مکان کو کرائے پر دے کر اس کرائے کو خود رکھ لینا یہ ناجائز ہے۔ یہ کرایہ اگر مالک کو دیا جائے، جس مالک کا مکان ہے، تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر قرضہ دینے والا اس کا کرایہ خود رکھ لیتا ہے یا آدھا کرایہ خود رکھتا ہے آدھا اس کو دیتا ہے، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ گروی رکھنا جائز ہے، لیکن گروی سے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے۔ یہ تو یہی بات ہے نا کہ ہم کتے کا نام بکرا رکھ دیں، تو نام بدلنے سے تو وہ بکرا نہیں بن جائے گا نا، کہ وہ کتا تو کتا ہی رہے گا۔ آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اور بینک سے آپ اس کا نام پروفٹ، منافع رکھ دینے سے تو سود حلال نہیں ہوگا۔ جو آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، آپ کو اگر بینک کو قرضہ دیتے ہیں اور خاص شرح سے 7%، 10% کے حساب سے آپ کے کھاتے میں اس کا سود جمع ہوتا رہتا ہے، یہی تو سود ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے کہ بینک سے پیسے لے کر یا بینک کو پیسے دے کر بینک سے سود لینا یا بینک کو سود دینا۔ آپ کو ضرورت ہے زرعی آلات کی، آپ ٹریکٹر لیتے ہیں، بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں 10 لاکھ روپیہ، جب آپ نے 6 ماہ بعد واپس کرنا ہے تو آپ 11 لاکھ واپس کرتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح آپ نے بینک کے پاس فکس ڈپازٹ کرا دیے ہیں کہ ہم نے بینک کو آپ سے بینک یہ معاہدہ کرے گا کہ 10 سال تک آپ نے رقم نہیں نکلوانی ہے، تو ہم آپ کو 10% کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے رہیں، یہی تو سود ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی مذمت کی ہے سود کی۔ بینک سے پرافٹ لینا، بینک والے آپ کو کہیں کہ ہم اس کو کاروبار پہ لگاتے ہیں، لیکن آپ بینک والوں سے پوچھیں مجھے بتائیں کہ میرا کس کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، وہ بینک والے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کس کاروبار میں پیسہ لگایا ہے۔ بینک کے کاروبار بے شمار، وہ اکثر کاروبار یہ ہوتے ہیں کہ جتنا شام کے وقت بینک کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، وہ آگے اپنے ہیڈ آفس کو بھیج دیتا ہے، ہیڈ آفس جو ہوتا ہے اپنے ملکی جو بینک ہے وہاں بھیج دیتا ہے، اور ملکی بینک جو ہوتا ہے وہ آگے جو ورلڈ بینک اس کو بھیج دیتا ہے، وہاں سے سود لگ کر جو آتا ہے کچھ ہمارا بینک جو ملک پاکستان کا ہے اسٹیٹ بینک کچھ وہ رکھ لیتا ہے، کچھ صارفین کے کھاتے میں جمع کرا دیتا ہے، اس طرح اوپر سے نیچے تک یہ سود چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بینک کا سود ہی ہے، اس کا نام پروفٹ رکھ دیا جائے، اس کا نام منافع رکھ دیا جائے، جو بھی آپ نام رکھ لیں وہ سود کا سود ہی ہے۔ یہ تو مسئلہ پہلے تو آپ نے سنا نہیں ہے کہ بینک سے گاڑی لینا سود ہے؟ بینک سے میں نے تو پہلے عرض کر دیا ہے کہ بینک کو آپ انوالو نہ کریں، کہ جو بینک ہے نا وہ آپ کی جگہ پہ نقد پے کر کے 10 لاکھ روپیہ، آپ 10 لاکھ کی بجائے آپ سے 12 لاکھ وصول کرے گا، اسی کا تناب تو سود ہے کہ آپ قسطوں کی شکل میں بینک کو 10 کی بجائے 12 دیتے ہیں، جب بینک نے آپ کے جگہ پر 10 لاکھ دے کر فارغ کر دی ہے۔ اس لیے بینک کو انوالو کیے بغیر براہ راست آپ کمپنی سے ڈیل کر کے اس سے گاڑی لے لیں اور اس سے قسطیں طے کر لیں۔ بینک کو جب آپ انوالو کریں گے نا تو وہ سودی کاروبار سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہاں، جو آدمی سود اور قرض میں پھنس گیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے وہ کیا کرے، بہت تنگ کرتے ہیں، تو بھائی اس کے لیے یا حیو یا قیوم، ایک تو نمازوں کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو اتارنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ بہرحال نمازوں کی پابندی بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو اتارنے کا کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر دکان کا مالک لین دین میں سودی کاروبار کرتا ہے یا لین دین میں بددیانتی کرتا ہے، اس صورت میں
اکاؤنٹنٹ بھی گناہ میں ملوث ہے. دیکھیں بھائی، جو کیشیئر ہوتا ہے نا، اسے چاہیے کہ اپنے مالک کو پہلے بتلا دے کہ بھائی میں آپ کے نجائز کام میں شرکت نہیں کروں گا. روزی تو اللہ نے دینی ہے نا، تو عام اس کے نجائز کاموں میں شرکت کریں، نجائز کاموں میں حمایت کریں، اس کی مدد کریں. وہ بددیانتی کرتا ہے، کھاتے پہ تو آپ چڑھاتے ہیں، کھاتے اس کے آپ لکھتے ہیں. لہٰذا اس طرح کا کیشیئر اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے. اگرچہ براہ راست ملوث تو نہیں ہے وہ کاروبار، لیکن لکھنے میں، اس کا تعاون کرنے میں اس کے گناہ کا حصہ بقدر جزء اس کو بھی مل جائے گا جو یہ کاروبار اس کا لکھتا ہے، کھاتوں پہ چڑھاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ پہلے دن یہ اس سے طے کر لے کہ میں آپ کا کلرک ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں، میں آپ کا کیشیئر ہوں، لیکن آپ کے جو نجائز کاروبار ہوں گے میں اس سے بری ہوں، میں اس کے ساتھ آپ کا تعاون نہیں کروں گا. ایک آدمی کسی سے کاروبار کر رہا ہے، وہ آدمی سے رقم دیتا ہے کہ میرے کھاتے سے نکال دینا. کیا نکال دینا؟ بڑے سوال ہی واضح نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پگڑی باندھنا سنت ہے، اور اگر کوئی انسان اس سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کا حقدار ہے. امامہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے، لیکن اس میں کسی رنگ کی قید نہیں ہے کہ کون سا رنگ ہونا چاہیے. سنت سمجھ کر پگڑی باندھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب ہے. اور نہیں ہے کوئی کسی وجہ سے جان بوجھ کر قے کرنا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، قے کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان کو خود بخود آ جاتی ہے، ایک انسان کو متلی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ قے آ کر نہ اندر سے جو مواد ہے نکل جائے. اگر کوشش سے اندر سے مواد کو نکال کر قے کرتا ہے، اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. خود بخود اگر قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا، ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو ٹیکہ لگوانا ہے، ٹیکے کی نا دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے غذائی ٹیکے ہیں جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. ایک دوائی کی ٹیکے ہیں، آپ کے دانت میں درد ہے، اس درد کو کم کرنے کے لیے یا داڑھ کو نکالنے کے لیے، اس کو سن کرنے کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے. یہ جو دوائی ٹیکے ہیں نا، بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹیکہ لگانا ہے، تو اس طرح کے ٹیکے تو لگوائے جا سکتے ہیں. لیکن جو غذائی ٹیکے ہیں جس سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، اس طرح کے ٹیکے روزے کے حالت میں نہیں لگانے چاہیے. البتہ دوا کے ٹیکے، بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا داڑھ کو سن کرنے کے لیے ٹیکہ لگواتا ہے تو یہ ٹیکہ لگوایا جا سکتا ہے. لاہور سے فیصل آباد کا سفر کرتا ہوں، معلوم ہو کہ یہ رات اپنے گھر پہنچوں گا تو کیا فیصل آباد میں نماز قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟ لاہور سے فیصل آباد کا سفر کافی زیادہ ہے. سفر کے اندر جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں، ظہر کی نماز رہ گئی ہے، عصر کی نماز رہ گئی ہے، آپ مغرب کے بعد گھر پہنچے ہیں، تو جو سفر کے دوران آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں نا، وہ آپ گھر جا کر بھی قصر پڑھیں گے. اسی طرح گھر میں چلتے پھرتے نماز آپ کی رہ گئی ہے. ظہر کی نماز تیاری سفر کی ہو رہی تھی، آپ نے بیگ باندھنا، یہ کرنا وہ کرنا، ظہر کا وقت ہو چکا تھا تو آپ نے نماز ظہر کی نہیں پڑھی، عصر کی اذان وہیں ہو گئی ہے، تو سفر میں جا کر یہ ظہر جو گھر میں رہ گئی ہے نا، یہ سفر میں آپ پوری پڑھیں گے. سفر کی نماز رہ جائے تو وہ گھر جا کر قصر کریں گے، گھر کی نماز جو رہی ہوگی وہ سفر میں پوری پڑھیں گے. اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلنے کے لیے کوئی حد مقرر کریں گے. وہ حد یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کتنی مسافت پر قصر ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 فرسخ. اور 3 فرسخ جو ہوتا ہے نا، اس کے 9 میل بنتے ہیں. میل کی 2 قسمیں ہیں، ایک میل ہے برطانوی، ایک میل ہے حجازی. جو برطانوی میل ہے نا، اس کے 1760 گز ہوتے ہیں. جو حجازی میل ہے نا، اس کے 2200 گز ہوتے ہیں. تو
حدیث میں جو میل کا ذکر آتا ہے نا وہ حجاز کے میل کا ہے. اس میل کے اعتبار سے تقریباً 23 کلومیٹر سفر بنتا ہے. آپ اپنے گھر سے 23 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو شہر کی حد کراس کر کے آپ وہاں قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس سے کم مسافت ہے، 20 کلومیٹر ہے، 15 کلومیٹر ہے، تو اس کلومیٹر کی مسافت پر جانے سے نماز قصر نہیں ہوگی. کم از کم 23 کلومیٹر مسافت پر آپ قصر کریں گے، بشرطے کہ آپ اپنے شہر کی حد کو کراس کر لیں. یہ عقیقہ جو ہے نا یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، غربا اور مساکین کو بھی نظر انداز نہ کریں. اس کی افطاری تو کرائی جا سکتی ہے، لیکن افطاری میں جو بڑے بڑے مالدار ہیں صرف ان کو ہی نہ دعوت دیں، بلکہ جو غریب غربا ہیں نا ان کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اپنا حق وصول کر لیں. یا ان کے گھر میں آپ گوشت پہنچا دیں، غریبوں کو نظر انداز نہ کریں. تو نظر انداز جب آپ نے نہیں کیا ہے تو عقیقے کے گوشت سے افطاری کرائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی اسلام خود کہہ آ جائے نا زبردستی انسان، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر انسان زبردستی کہہ کرتا ہے، اس کا دل خراب ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر کا مواد باہر نکل جائے، تو اس طرح دنستہ کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، خود بخود کہہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عقیقہ کے گوشت کو ولیمہ میں شامل کرنا یہ غلط ہے بھائی. ولیمہ جو ہے نا یہ تو ایک نکاح کے بدلے یہ کیا جاتا ہے، جس میں جو مہمان آپ کے گھر میں آئے ہوتے ہیں نا، اس کا آپ نے اپنی جیب سے خرچ کرنا ہوتا ہے. تو عقیقہ جو جیب سے خرچ کے یہ فی سبیل اللہ ہے، اس میں افطاری تو کرائی جا سکتی ہے، لیکن ولیمے کے طور پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک عورت کے پاس ذاتی پیسے ہوں اور مال کے علاوہ اگر جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، پیسے دیکھیں، یہ نصاب اس کا جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی ہے. اگر چاندی کا ریٹ 1,000 روپیہ تولا ہے نا، 52,500 روپے اگر کسی کے پاس ہیں اور یہ اس کی ضروریات سے زائد ہیں، اس پر سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% کے حساب سے 52,500 پر زکوٰۃ پڑے گی. اگر اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں پڑے گی. اگر اتنے سے زیادہ ہیں وہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہیں تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں پڑے گی. تو ضروریات سے زائد سال گزر جائے، نصاب کو پہنچ جائے، پھر 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ پڑے گی. فرض جماعت کے پیچھے چھوٹی فرض نماز ادا کر سکتا ہے. نماز عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، آنے والے کی نماز مغرب رہتی ہے تو وہ ترتیب کے یہ دیکھیں، نماز اگر پڑھی جا سکتی ہے نا تو یہ نماز مغرب جو ہے یہ تو عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکے گی. ہاں اگر وہ آخری رکعت میں شامل ہوا ہے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ عشاء کی پڑھ لے، مغرب بعد میں پڑھ لے. یہ ترتیب جو ہم کہتے ہیں نا یہ اس صورت میں ہے جب ترتیب رکھنے کا موقع مل جائے. اگر موقع نہیں ملتا ہے تو آپ خام خواہ اپنی ترتیب کی خاطر نماز کو خراب نہ کریں. آپ عشاء کے ساتھ عشاء کی پڑھ لیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ جو رہ گئی آپ کی نماز مغرب وہ بعد میں پڑھ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے ساتھ ہی ظہر یہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، آپ بعد میں ادا کر لیں اس کو. آدمی اگر روزے کے حالت میں بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی پلایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ پانی پلانے سے روزہ تو نہیں رہے گا نا، وہ روزہ بعد میں رکھ لے گا. تو یہ پانی پینا جو ہے اس سے روزہ ختم ہو جائے گا. اس کے معدے کے اندر پانی چلا گیا ہے، لہذا وہ روزہ اس کا نہیں رہے گا. خواہ وہ ہوش کی حالت میں پیے یا بے ہوشی کی حالت میں پیے، جب اس کے معدے کے اندر پانی جائے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، وہ بعد میں اس کی قضائی دے دے گا. اس کو دینا.
یہ تو میں نے بھائی پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ بچوں کی انشورنس کرنی چاہیے اسٹیٹ لائف کمپنی والے. یہ اسٹیٹ لائف والے انشورنس والے یہ سارے مالیاتی ادارے ہیں، آپ کو پھنسانے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کی ضمانت دی ہے، آپ سودی کاروبار میں کیوں پھنستے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آنے والی ہے، کب آنے والی ہے؟ اس چکر میں نہ پڑیں. یہ انشورنس کا چکر جو ہے یہ آپ کو سودی کاروبار میں پھنسا دے گا. ایک شخص کسی سے 1,00,000 روپیہ کاروبار میں لگاتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں بھی کوئی بھی کاروبار ہے نا اس کا فکس منافع نہیں ہوتا ہے. نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کسی کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں. وہ کاروبار کرے گا، آپ کا پیسہ ہوگا، جو پروفٹ ہوگا اخراجات نکال کر شرح مقرر کر لیں کہ میں نے 50-50 کرنا ہے یا 45 سے 55 کرنا ہے، یہ آپ کی ثوابدید ہے. لیکن منافع مقرر کر لینا کہ میں نے 1,00,000 روپیہ دے کر ایک مہینے کا 10,000 لینا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ فکس منافع نہیں ہوتا ہے. جو فکس منافع ہیں یہ بینک والا بھی یہی کرتا ہے، وہ فکس دیتا ہے آپ کو، تو یہ کاروبار والا بھی فکس دیتا ہے آپ کو. کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں نقصان نہ ہو یا جس میں منافع کم و بیش نہ ہوتا ہو. فکس کی شرط نہ لگائیں تو کاروبار میں پیسہ لگا کر آپ کو جو پروفٹ ہوگا وہ لے سکتے ہیں.